أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. صدق اللہ العظیم. سورہ دخان آیت نمبر 7 تا 9 آپ کے سامنے تلاوت کی. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن کو اس بابرکت رات میں اتارا ہے جس میں جو ہے ہر حکم کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے کیا جاتا ہے. ہر معاملے کا فیصلہ ہمارے حکم سے حکیمانہ انداز سے کیا جاتا ہے. اور ہم ایک رسول بھیجنے والے ہیں. یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، یعنی نزول کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رسول بن کر آنا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب رب کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما. وہ رب جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. لا الہ الا ہو، اس رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے، کوئی بندگی کے، کوئی غلامی کے، کوئی اطاعت کے لائق نہیں. کسی کی حاکمیت جو ہے اللہ کے سوا نہیں، کسی کا حکم اللہ کے مقابلے میں نہیں چل سکتا، اور اللہ جو نظام دیتا ہے اس نظام کے مقابلے میں کوئی نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، کوئی بہتر نظام نہیں اس کے مقابلے میں. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے. انسان جو ہے عدم سے وجود میں آیا ہے اور اللہ نے اسے زندگی دے کر اسے ایک مقصد حیات دے دیا ہے کہ تیرا مقصد حیات اس دنیا کے اندر اللہ کی بندگی اور پرستش ہے، اللہ کی غلامی ہے، اللہ کی اطاعت ہے. اور اگر تم اللہ کے اس آرڈر کو پورا کرو گے تو پھر تمہیں موت میں بھی آنا ہے اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تم سے تمہاری زندگی کا حساب بھی لے گا. مرنے کے بعد اللہ جب تمہیں اٹھائے گا تو تمہاری زندگی کا حساب لے گا. اس اللہ پر اللہ کی بندگی اختیار کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے. سورج چونکہ مکی ہے، مکہ کے قریش اس وقت مخاطب تھے. قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت مخاطب ہے اور پوری انسانیت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو. اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو. لیکن بل ہم فی شک یلعبون، قریش مکہ جو ہے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. فرتقب، اچھا انتظار کرو. یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا جو انسانوں کو ڈھانپ دے گا. یہ بڑا دردناک عذاب ہوگا. اس وقت انسان کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سے رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں، ایمان لاتے ہیں. انا لهم الذکریٰ، اس وقت نصیحت جو ہے کرنے کا کیا فائدہ. وقد جاءهم رسول مبین، ان کے پاس تو اللہ کا رسول آ چکا تھا پہلے. ثم تولوا عنہ، انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا معلم مجنون، آپ تو ایک سکھائے پڑھائے ہوئے جو ہے مجنون ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قریش مکہ کا منظر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں بیان کر رہے ہیں. انا کاشف العذاب، اگر ہم جو ہے عذاب ان سے دور کر دیں. انکم عائدون، یہ دوبارہ اسی طرف لوٹنا ہے. آئیے اللہ کے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں.
اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کریں اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔